للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور حق تعالی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ملی جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، جس ذات بابرکات نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور الحمدللہ بین الاقوامی اسلام چینل کے ذریعے اللہ کا پیغام، اللہ کے کلام کا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے پچھلے ہفتے پچھلی نشست میں ماشاءاللہ سورہ کہف کے بارے میں کچھ تذکرہ سنا تھا، اس کی فضیلت کا بھی ذکر آیا تھا، اس کے کچھ مفہوم اور شان نزول کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، اور آج اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ سورہ مقدسہ ہے جسے ہم جمعہ کے روز پڑھتے ہیں، اور ہر گھر میں یہ سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے پیغام بھیجے ہیں کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے اسلام چینل کی۔ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ سوال بھی کریں اور مسائل بھی پوچھیں، اور اس مقدس سورت کے بارے میں جو ہے اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر بھی دیکھیں اور سنیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم
آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے یا غم میں آ کر اپنے جسم کو کمزور کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یا آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے کلام کی طرف ان کفار کا دھیان نہیں رہتا اور دلجوئی کے ساتھ نہیں سنتے یا نہیں مانتے، تو آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو غم میں مبتلا کریں گے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یعنی تاسف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آپ جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے آپ کے اندر اضطراب آئے گا، پریشانی آ رہی ہے، کیا ایسا آپ کریں گے؟ آگے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَّهَا، جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے یہ سب کا سب یہ دنیاوی زیب و زینت کا سامان ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں، ان کا ٹیسٹ لیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا ہے یہ ایک مقررہ مدت کے لیے ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارا اب ٹھکانہ جو ہے وہ کرۂ ارض پر ہے اور ایک وقت تک تم وہاں ٹھہرو گے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ تمہیں جو ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر بنا دیا گیا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے، یہ سب جو ہے تہس نہس ہو جائے گا اور چٹیل میدان اسے بنا دیا جائے گا، جیسے ریگستان میں ہوتا ہے ایسے چٹیل میدان اسے اس دنیا کو بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ گمان رکھتے ہیں یا آپ کے خیال میں ہے یہ چیز کہ اصحاب کہف جو ہیں اور والرقیم اور وہ کتبے والے، رقیم کہتے ہیں وہ کتبہ جس پر نام لکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتاتے ہیں، وہ کتبے والے اور کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہی ہماری کوئی بڑی نشانی ہے، یعنی اس سے تو اور بھی بہت زیادہ ہماری نشانیاں ہیں، ہمارے عجائبات ہیں دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ استفہامی سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تو ایک معمولی عجیب سا ایک واقعہ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے واقعات کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، جب وہ گئے نوجوان اس غار کی طرف انہوں نے رخ کیا،
تو فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہنے لگے اے رب ہمارے ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، وَحَيِّ لَنَا، اور آسان بنا دے ہمارے لیے، اور ہماری رہنمائی بھی فرما۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے سفر کا راستہ اختیار کیا ہے، یہ منزل اس سے ہمیں مل جائے۔ غور فرمائیے میرے لفظوں پر، یعنی جو سفر ہم کر رہے ہیں یا جو بھی ہمارا رخ ہے منزل کے ایک پروگرام کی طرف، تو ہمیں وہ منزل مل جائے اور وہ آسان بھی ہو اور اس کے اندر آپ کی رہنمائی بھی ہو، یعنی انجام کے لحاظ سے وہ بہتر ہو۔ احادیث میں ایسی بے شمار دعائیں ہیں کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اپنی امت کو کہ ایسی دعا کریں آپ کہ انجام کے اعتبار سے یہ کام بہتر ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے کوئی بھی کورٹ میں جب کیس ہوتا ہے تو فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج کیا فیصلہ دیتا ہے، یا جیت ہوگی یا شکست ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے، تو آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے منزل مل جائے ہمیں، اور ہمارے لیے اس سفر کو آسان بنا دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے پردے ڈال دیے ان کے کانوں پر کئی سال۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ جان لیں أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھ سکتا ہے لما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت ہماری گزری ہے یہاں اور کتنا عرصہ ہم ٹھہرے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، جتنا بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی آپ کو جواہرات ملیں گے، موتی ملیں گے، ہیرے ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، فرما رواؤں کے فرما روا ہیں، یہ اس کا کلام ہے۔ جیسا کہ میں نے شعر بھی پڑھا ہے کہ یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں، جس کو کبھی زوال نہیں۔ یعنی یہ ذرا غور فرمائیں کہ 1500 سال پہلے جب مکہ کی سرزمین پہ غار حرا میں پہلی وحی اتری، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک اور رہتی دنیا تک، اور اس کے بعد بھی یہ ہمارا حشر کا بھی ساتھی ہے، تو ہر لحاظ سے یہ کامل اور مکمل ہے، ہر لحاظ سے یہ دستور حیات ہے، ہر لحاظ سے ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لیڈرشپ نہیں ہے۔ میرے بھائی، قرآن پاک دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اور یہ موجود ہے۔ اور اسی سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ فرمایا کہ یہ میرا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو اور پگ ڈنڈیوں میں منتشر نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، دائیں بائیں ادھر ادھر بکھر نہ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو آج بھی یہ قرآن مجید جو ہے 21ویں صدی میں بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور آگے بھی جتنی بھی اللہ کو منظور ہیں قیامت تک یہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو بات کہنے کا جو اصل مقصد ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، اور پھر ہم یہ دیکھیں
کہ یہ سورہ جو کہف ہے اسے ہم جمعہ کے روز پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ شروع میں جو فرمایا گیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یعنی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے ساتھ انتہائی محبت تھی اور رات دن انہوں نے ایک کر رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، ہر آدمی ایمان اس کو نصیب ہو جائے، اور اسی کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ سفر کیے، صحابہ کرام نے ماریں کھائیں اور سب کچھ انہوں نے برداشت کیا اور صبر کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تپتی جو ہے وہ صحرا پہ ان کو لٹایا جا رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ حریص ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ جائیں، داخل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس قدر اس غم میں اور اس پریشانی میں سم ٹائم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ایک اور جگہ فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، فرمایا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، یعنی جیسے کوئی آدمی چابک ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہ کہے کہ تم ایمان لے آؤ، فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ جو ہے ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ آپ جو ہے لن تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں، خلق عظیم والے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے آپ مومنوں پر شفیق ہیں اور مشفق ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ جو امت مسلمہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، صحابہ کرام نے تو اسے خوب نبھایا، اور آج جو ہے ہم اس تعلیمات کو کس قدر جو ہے اس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا کس طرح ہم پرچار کر رہے ہیں یا اس پر کتنی ہم محنت کر رہے ہیں، یہ ایک ہمارا سوال ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، فرمایا جو حاضر ہے وہ غائب کو، دوسرے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی حدیث ملے تم دوسروں تک پہنچا دو۔ تو جس طرح آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں اس قدر جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہر آدمی ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے، اسی طرح ہر امتی کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ اگر آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر قرآن سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، تو پھر وہی اسی جذبے کو لے کر جو ہے وہ نکلنا ہوگا میدان کے اندر۔ اور آج جتنی بھی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دعوت کا کام صحیح نہیں کیا اور صحیح میسج اسلام کا دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، آگے فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں دیکھیں آپ، یہ آیہ مبارکہ ہمیں آخرت کی یاد دلا رہی ہے، آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے
کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا مواخذہ ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری اخروی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ فرمایا جو کچھ یہ دنیا کے اندر ہم نے زیب و زینت بنایا ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ بھی ہے ہم اسے ایک موقع پر چٹیل میدان کر دیں گے۔ یعنی بالکل جو ہے یہ جتنے بھی یعنی پہاڑ ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ درخت ہیں، یہ سمندر اور یہ دریا ہیں، سارے کے سارے جو ہے یہ تیس نیس ہو جائیں گے اور چٹیل میدان ہم اسے بنا دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یہاں ایک اور دو باتیں بھی ہیں کہ ہم لوگ اسے جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو ہے آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مفہوم کو بھی ہم دیکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم عبارت پڑھیں اسے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو جمعہ کے دن ہم کیوں پڑھتے ہیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور زیادہ تر اس کا تذکرہ جو ہے وہ قیامت کا ہے، عالم برزخ کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم اس مفہوم کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن کوشش کریں کہ ہم اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ جیسا کہ آپ ان آیات میں سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سارے کی سارے اسے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یہاں بات اور بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وقت انشاءاللہ تھوڑا ہے تو میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لوں، تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا جو ہے یہ آخرت پہ ہمارا دھیان ہے، اور جو کچھ اس وقت دنیا کے اندر فساد ہے اور جو برائیاں ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے فکر سے ہم غافل ہیں۔